السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، تمام انسان یاد رکھے، بڑی قیمتی بات ہے۔ انسان کی زندگی میں خلوت بھی ہوتی ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے۔ انسان اکیلا بھی کہیں بیٹھتا ہے، اکیلا بھی رہتا ہے۔ تو میں آپ کو انسان کی دو تنہائی بتاتا ہوں کہ جس سے انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ غور سے سنیں، بڑی مفید بات ہے، ہماری زندگی میں کام آنے والی بات ہے۔ دو تنہائی، دو خلوتیں ایسی ہے کہ جس سے انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ایک خلوت و تنہائی کون سی ہے کہ جس خلوت و تنہائی میں اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے، اللہ کے احکامات کو توڑا جائے اور گناہوں کے اندر اپنی خلوت کو گزارا جائے، اپنی تنہائی کو گزارا جائے۔ اور دوسری خلوت و تنہائی کون سی ہوتی ہے انسان کی؟ دوسری خلوت و تنہائی یہ ہوتی ہے کہ جس خلوت و تنہائی کے اندر اللہ کی یاد میں آنسو بہہ پڑے۔ دو تنہائی ہو گئی، ایک تنہائی میں اللہ کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، دوسری تنہائی میں اللہ کی یاد میں انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پہلی قسم کی جو تنہائی میں نے بتائی ہے، جس میں اللہ کے احکام کو پامال کیا جاتا ہے، روز محشر میں قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر بھی اگر نیکیاں ہوگی اور ہم نے پہلی قسم کی خلوت و تنہائی اختیار کی ہوگی تو پہاڑوں کے برابر بھی ہمارے اعمال روئی کی طرح ضائع ہو کر اڑ جائیں گے۔ اور دوسری قسم کی تنہائی جس میں اللہ کی یاد میں آنسو بہہ پڑے، میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ دو تنہائی ہے، دو خلوتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے، ہر بندی کو چاہیے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، سب کو چاہیے کہ ہماری خلوت، ہماری تنہائی ایسی گزرے کہ جس میں اللہ کی یاد آئے اور ہمارے دل سے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایسی تنہائی ہماری ہونی چاہیے۔ کبھی بھی تنہائی ہمیں ایسی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے اندر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ کے احکام پامال ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائی کو پاکیزہ گزاریں، اپنی خلوتوں کو، اپنی تنہائی کو اللہ کی یاد میں گزاریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں سرخ ہو رہی ہو، ہمیں کامیابی مل جائے اور اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں مل جائے اور ہم ناکامی سے بچ جائیں۔